عید الاضحیٰ اور قربانی سے متعلق اکثر پوچھے جانے والے اہم اسلامی سوالات اور ان کے مختصر جوابات۔ 1. قربانی کس پر واجب ہے؟ جواب: ہر صاحب نصاب، یعنی وہ مسلمان جس کے پاس زکوٰۃ کے قابل مال ہو، پر قربانی واجب ہے، بشرطے کہ وہ بالغ عاقل اور مقیم ہو۔ 2. قربانی کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ جواب: قربانی 10 ذوالحجہ عید الاضحیٰ کا دن، 11 اور 12 ذوالحجہ کے دن کی جاتی ہے، یعنی 3 دن۔ 3. کون سے جانور قربانی کے لیے درست ہے؟ جواب: بکرا/بکری، دمبا/میمنا، ایک فرد کی طرف سے، گائے/بیل، اونٹ، 7 افراد تک شریک ہو سکتے ہیں۔ 4. جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ جواب: بکرا، بکری، دمبا کم از کم 1 سال کا، دمبا اگر 6 ماہ کا ہو مگر موٹا تازہ ہو تو جائز ہے، گائے/بیل کم از کم 2 سال، اونٹ کم از کم 5 سال۔ 5. کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، قربانی کا گوشت غیر مسلم پڑوسی یا ضرورت مند کو دیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ دشمن اسلام نہ ہو۔ 6. قربانی کا گوشت کیسے تقسیم کیا جائے؟ جواب: سنت ہے کہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ 1 حصہ خود اور اپنے گھر کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، تیسرا حصہ فقراء و مساکین کے لیے۔ 7. کیا قربانی کی رقم کسی غریب کو دے کر قربانی نہ کرنا جائز ہے؟ جواب: نہیں، اگر قربانی واجب ہے تو جانور ہی ذبح کرنا لازم ہے، صرف رقم دینا کافی نہیں۔ 8. قربانی کے جانور میں عیب کیسا ہونا چاہیے؟ جواب: وہ جانور جس میں واضح عیب ہو، اندھا، لنگڑا، بہت کمزور، کان آدام، کٹی وغیرہ، قربانی کے لیے جائز نہیں۔ 9. کیا خواتین بھی قربانی کر سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر عورت صاحب نصاب ہے تو قربانی اس پر بھی واجب ہے اور وہ خود قربانی کروا سکتی ہے۔ 10. کیا قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اس میں کسی کو شریک کیا جا سکتا ہے؟ جواب: اگر گائے یا اونٹ ہے اور حصہ دار بنانا چاہیں تو خریدنے کے بعد بھی شریک کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ سب کی نیت قربانی ہو۔ 11. کیا ایک گھر میں ایک ہی قربانی کافی ہے؟ جواب: اگر گھر کے تمام افراد صاحب نصاب نہیں ہیں تو ایک قربانی کافی ہے، لیکن اگر ہر فرد صاحب نصاب ہے تو ہر ایک پر الگ قربانی واجب ہے۔ 12. کیا قربانی کا جانور قسطوں پر خریدنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر نیت قربانی کی ہو اور خرید و فروخت درست طریقے سے ہو تو قسطوں پر خریدنا جائز ہے۔ 13. قربانی سے پہلے ناخن اور بال کاٹنا جائز ہے؟ جواب: قربانی کرنے والا اگر ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو بال اور ناخن نہ کاٹے جب تک قربانی نہ ہو جائے، مستحب عمل ہے، واجب نہیں۔ 14. قربانی کا جانور اگر مر جائے یا چوری ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ جواب: اگر جانور واجب قربانی کے لیے خریدا گیا ہو اور مر جائے یا گم ہو جائے تو نیا جانور لینا ضروری ہے۔ 15. کیا ایک جانور پر کئی افراد نفل قربانی کی نیت سے شریک ہو سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، گائے یا اونٹ میں اگر سب کی نیت نفل قربانی ہو تو بھی شرکت جائز ہے۔ 16. کیا قصائی کو قربانی کے گوشت یا چمڑے کی اجرت دی جا سکتی ہے؟ جواب: نہیں، قصائی کو گوشت یا چمڑا بطور اجرت دینا جائز نہیں ہے، اسے الگ سے مزدوری دینا ہوگی۔ 17. کیا قربانی کا چمڑا بیچ کر رقم استعمال کی جا سکتی ہے؟ جواب: چمڑا یا اس کی قیمت فقراء و مساکین پر خرچ کرنا واجب ہے، ذاتی استعمال ذاتی فائدے کے لیے استعمال جائز نہیں۔ 18. اگر کسی نے قربانی کا وعدہ کیا ہو، نذر مانی ہو، تو کیا وہ ادا کرنا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر نذر مانی ہے تو قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ 19. قربانی کے جانور کو خوبصورت اور صاف رکھنا کیسا ہے؟ جواب: بہت اچھا عمل ہے، جانور کو اچھی خوراک دینا، صاف رکھنا اور اس کا خیال رکھنا سنت کے مطابق ہے۔ 20. کیا خواتین خود جانور ذبح کر سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر عورت ذبح کے احکام جانتی ہے اور درست طریقے سے کر سکتی ہے تو قربانی کر سکتی ہے۔ ان کے علاوہ سوال 1. کیا قربانی صرف مردوں پر واجب ہے یا عورتوں پر بھی؟ جواب: قربانی مردوں اور عورتوں دونوں پر فرض ہے اگر وہ نصاب یعنی مالی استطاعت رکھتے ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے فرمایا، ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔
بخاری و مسلم۔ حوالہ جامع الفتاو امام ابن عابدین۔ 2 اگر جانور ذبح کرتے وقت خون نکلنے لگے تو کیا قربانی پوری ہوتی ہے؟ جواب: قربانی کے جانور کا خون نکلنا ضروری ہے، کیونکہ اسلام میں ذبح کا مطلب ہے جانور کا خون بہانا۔ اگر جانور ذبح ہو گیا اور خون بہہ گیا تو قربانی مکمل ہے۔ حوالہ مسلم کی صحیح حدیث میں ہے کہ نبی نے کہا، جب ذبح کیا جائے اور خون بہہ جائے تو قربانی قبول ہوتی ہے۔ 3 کیا قربانی کے جانور پر کوئی نشان ہونا چاہیے یا نہیں؟ جواب: جانور پر خاص نشان ہونا ضروری نہیں، لیکن اگر جانور معذور ہو یا معیوب ہو، جیسے لنگڑا ہو، بیمار ہو یا نابینا ہو، تو وہ قربانی کے لیے مناسب نہیں۔ حوالہ مسلم فقہ کی کتابیں، مثلاً الفقہ الاسلامی او دلتے۔ 4 کیا قربانی کے جانور کو مسجد یا کسی خاص جگہ پر ہی ذبح کرنا ضروری ہے؟ جواب: قربانی کے جانور کو مسجد میں ذبح کرنا واجب نہیں، بلکہ اسے کسی صاف جگہ پر ذبح کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر قربانی کی جگہ صاف اور قابل قبول ہونی چاہیے۔ حوالہ فقہ الاسلام و قواعد۔ 5 کیا کسی غریب کے لیے بھی قربانی فرض ہے؟ جواب: قربانی صرف ان پر فرض ہے جو نصاب والے ہوں، یعنی جن کے پاس مالی استطاعت ہو۔ فقہ کے نزدیک اگر شخص کے پاس نصاب نہ ہو تو اس پر قربانی فرض نہیں۔ حوالہ امام ابو حنیفہ کے فقہی اصول۔ 6 اگر قربانی کے دن جانور کا ذبح نہ ہو تو کیا بعد میں کر سکتے ہیں؟ جواب: قربانی کا وقت مخصوص ہے، یوم العید اور اس کے 3 دن بعد۔ اگر اس دوران ذبح نہ کیا جائے تو قربانی ادا نہیں ہوتی، مگر سنت کے طور پر بعد میں ذبح کیا جا سکتا ہے۔ حوالہ المغنی او للابن قدامہ۔ 7 کیا قربانی کے جانور کی صحت و تندرستی کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، جانور صحت مند ہونا چاہیے، کوئی عیبدار یا بیمار جانور قربانی کے لیے مناسب نہیں۔ یہ بھی سنت ہے کہ جانور کو اچھی خوراک دی جائے۔ حوالہ سنن النسائی او میں حدیث مبارکہ۔ 8 کیا قربانی کے جانور کو قربانی کے بعد جلد ہی کھانا چاہیے یا کچھ دن انتظار کرنا چاہیے؟ جواب: اسلام میں اس بات کی کوئی سخت شرط نہیں، لیکن عام طور پر چند دن جانور کا گوشت رکھ کر کھایا جاتا ہے تاکہ خون اور نجاست اچھی طرح نکل جائے۔ حوالہ فقہ کی کتب میں ذبح کے آداب۔ 9 کیا قربانی کی رقم جانور کو صدقہ کیا جا سکتا ہے؟ جواب: قربانی کے لیے جانور خریدنا اور ذبح کرنا فرض ہے۔ اگر جانور خریدنا ممکن نہ ہو تو رقم صدقہ کرنا قربانی کا بدلہ نہیں بلکہ صدقہ ہے۔ حوالہ فتح حکیم یہ اور الموسوع الفقہ۔ 10 کیا قربانی کا گوشت ساتھیوں میں بانٹنا ضروری ہے؟ جواب: سنت ہے کہ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں بانٹا جائے، ایک حصہ خود کھانے کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کو دینا اور ایک حصہ غریبوں کو۔ حوالہ حدیث شریف صحیح بخاری۔ 11 کیا جانور کی عمر کو دانتوں کے بغیر بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ جواب: دانتوں سے عمر کا اندازہ سب سے زیادہ معتبر ہوتا ہے، مگر تجربہ کار لوگ جسمانی علامات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ شریعت میں دانت کا معیار ہی واضح ہے۔ حوالہ مختصر الفتاو۔ 12 کیا قربانی کا جانور خود ذبح کرنا ضروری ہے یا دوسرا شخص بھی ذبح کر سکتا ہے؟ جواب: اگر جانور قربانی کے لیے خریدنے والا خود ذبح کرے تو بہتر ہے، لیکن اگر وہ دوسرا شخص کرے تو بھی قربانی قبول ہوتی ہے۔ حوالہ فتح القدیر امام ابو حنیفہ۔ 13 اگر جانور ذبح ہونے کے بعد زندہ ہو جائے تو کیا قربانی مکمل ہوئی؟ جواب: اگر جانور کا گلا کٹا ہو اور خون بہہ چکا ہو لیکن وہ بعد میں زندہ ہو جائے تو قربانی مکمل ہوتی ہے، بشرطے کہ ذبح صحیح طریقے سے ہوئی ہو۔ حوالہ المدخل فی الفقہ الشافعی۔ 14 کیا قربانی کے جانور کو پانی پلانا اور اچھی طرح رکھنا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، جانور کی صحت اور بہتری کے لیے پانی پلانا اور اچھی نگہداشت سنت ہے۔ نبی نے فرمایا کہ جانوروں کا خیال رکھنا عبادت ہے۔ حوالہ مسند احمد۔ 15 کیا قربانی کے جانور کے بال اکھال کو بیچنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، جانور کے بال، کھال اور دیگر حصہ جات کو بیچنا جائز ہے اور اس کی کمائی قربانی کرنے والے کی ملکیت ہوتی ہے۔ حوالہ الفقہ الاسلامی۔ سوال: قرضدار جس پر قرض ہو پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ جواب: شریعت کے مطابق
اگر قرضدار کے پاس اتنا مال ہے کہ قرض کی رقم نکالنے کے بعد اس کے پاس زکو کے نصاب 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال کی مالیت باقی بچتی ہے اور وہ ضروری اخراجات سے زائد ہو تو پھر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ حوالہ فتو عالمگیری جلد 5 بدائے الصنائع جلد 5 رد المحتار شامی باب الاضحیٰ۔ مثال، اگر کسی پر 2 لاکھ قرض ہے اور اس کے پاس 3 لاکھ روپے موجود ہیں تو قرض نکالنے کے بعد 1 لاکھ بچ رہا ہے۔ اگر یہ رقم صاحب نصاب کی حد سے زیادہ ہے، تقریباً 60-70 ہزار، تو قربانی واجب ہوگی، لیکن اگر قرض نکالنے کے بعد کچھ نہیں بچتا، صاحب نصاب نہیں بنتا تو قربانی واجب نہیں ہے۔ یاد رکھیں، قربانی کا حکم صاحب نصاب ہونے پر ہے، اور صاحب نصاب بننے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کے پاس صرف رقم ہو، بلکہ ضروریات سے زائد ہو اور قرض وغیرہ نکالنے کے بعد بچتا ہو۔ قربانی کے جانور میں عمر کیوں اہم ہے اور 2-4-16 ان سب کا مطلب کیا ہے؟ جب اب گائے بیل لینے جاتے ہیں تو بیوپاری کہتے ہیں یہ 14 ہے، یہ 2 ہے، یہ 16 ہے، تو آئیے جانتے ہیں ان الفاظ کا مطلب۔ 16 ایسا بچہ جس کے دانت نہیں بدلے، یعنی عمر 1 سال سے کم، قربانی کے لیے ناجائز۔ 2 مستقل دانت والا، عمر تقریباً 2 سال، قربانی کے لیے جائز۔ 4 دانت والا، عمر تقریباً 2.5 سے 3 سال، زیادہ بہتر۔ تگڑا اچارہ 3 اس سے زائد دانت، عمر 3 سال، جائز اگر صحت مند ہو۔ شریعت کا معیار: گائے بیل اونٹ کم از کم 2 سال کے ہوں، بکرا دمبا 1 سال، لیکن اگر 6 ماہ کا دمبا موٹا تازہ ہو تو وہ بھی جائز ہے۔ گوشت کا فرق: 16 نرم مگر کم، 2 متوازن، 14 زیادہ گوشت مزیدار، بوڑا سخت گوشت۔ بہترین انتخاب: 2-14 مضبوط، صحت مند اور شرعی معیار پر پورا آترنے والا۔ دعا: اللہ ہمیں صحیح قربانی کرنے، سنت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، تاکہ ہر خریدار صحیح انتخاب کر سکے۔